اچھا بیماروں کے لحاظ سے جو سورۃ طارق والسماء والطارق کسی چیز پر پڑھے اور اسے دوا سمجھ کر پی لے تو امام صادق فرماتے ہیں کہ اسے شفا نصیب ہو جائے گی. سورہ طارق کو کسی بھی چیز پر پڑھے، مثلا کھانے کی چیز پر، پانی کے اوپر کسی، اور اس کو دوا سمجھ کر پی لے کہ گویا اس کے اندر دوا والی صفات پیدا ہو گئی ہیں، تو روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کو شفا نصیب ہو جائے گی. مریض خود اپنے لیے کیا کرے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے. یہ بھی بہت مجرب ہے، بہت مجرب ہے. بیماروں کو یعنی جو ایک تو ہے کہ دیگر لوگ بھی عمل کرتے ہیں، لیکن بیمار اتنا معمولی عمل تو خود کر سکتا ہے، یہ کام اسے خود کرنا ہے. 7 مرتبہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سورہ الحمد کی تلاوت کرے. اسی طرح آج کل جراثیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ وبائی امراض وغیرہ، سورہ فرقان کو اپنے ساتھ رکھنے سے موذی کیڑے یعنی جراثیم وغیرہ اس کے قریب نہیں آتے. تو سورہ فرقان کو لکھ کر بچے اگر ہیں تو ان کے تکیے کے نیچے یا تعویذ بنا کر ان کے گلے میں یا ان کے ساتھ رکھنا، بچے بڑے سبھی کے لیے ہے ویسے تو یہ. اور جب تک یہ اس طرح کی وبائی امراض چل رہے ہیں جراثیم والے، تو خاص طور پر ویسے تو ہر وقت ہی جراثیم رہتے ہیں، لیکن اس وقت اس کا ہلہ گلہ زیادہ ہوا ہے، تو بہرحال اس کو اپنا پاس رکھنا چاہیے موذی کیڑوں کے حوالے سے. اچھا لا علاج بیماری سے شفا یابی کے لیے آیت اللہ شیخ مجتبی قزوینی خراسانی کا بڑا ایک عمل ہے. وہ فرماتے ہیں اگر باوضو ہو کر 7 دن تک پورے قرآن کے تمام لکھے ہوئے صفحات جو ہیں ان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے ہاتھ پھیرے. ظاہر ہے باوضو ہونا چاہیے. باوضو ہو کر ان کے جو صفحات ہیں ان پر صرف ہاتھ پھیرنا ہے جہاں جہاں عبارت لکھی ہوئی ہے قرآن کی، اور روزانہ اس طرح ایک قرآن ختم کرے اور اس عمل کے 7 دن مکمل کرے. یعنی روزانہ ایک دفعہ اس طرح سے پورے صفحات پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے قرآن کے صفحات پہ ہاتھ پھیر کے پھر اگلا صفحہ پھر اگلا صفحہ پھر کریں، پھر اس کے بعد اس ہاتھ کو بیمار کی بیماری کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو دیکھے گا کہ بیمار شفا یاب ہو جائے گا. یعنی یہ ان اثرات دیکھیے، ہاتھوں کے اندر بھی سب اثرات ہوتے ہیں. کون کون سی وہ طریقہ علاج ریکی وغیرہ بھی آ گئے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہاتھوں کے اندر ہی کچھ ایسے یعنی جو صحت مند آدمی ہوتے ہیں اس کے ہاتھ سے کچھ ایسی ریز وغیرہ نکل رہی ہوتی ہیں کہ جو کہ اس کے اندر جاتی ہیں. ظاہر ان چیزوں پر تحقیقات نہیں ہوئی ہوئی کہ ایسا ہاتھ میں اس کی کیا اثر آ جائے. یعنی اس کا ہاتھ ایسا قرآن کے تمام لکھے ہوئے چیزوں کے اوپر اس کا ہاتھ پھرے گا اور اس کے بعد وہ مریض کے اس مقام پہ جہاں پہ وہ اس کی بیماری ہے وہاں پر ہاتھ لگایا جائے تو انشاءاللہ وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا. 7 دن مکمل کرنے ہیں اس عمل کے، اس طرح سے یعنی 7 دن تک باوضو ہو کر لکھے ہوئی جو عبارت ہے قرآن کی اس پر ہاتھ پھیرنا ہے. یہ آیت اللہ شیخ مجتبی قزوینی خراسانی نے اپنی یعنی ان کے حوالے سے یہ چیز نقل کی گئی. اچھا کووڈ کے حوالے سے خاص طور پر رہبر معظم آیت اللہ خامنہ نے صحیفہ کاملہ کی 7ویں دعا یہ بتائی، 7 نمبر کی دعا. اس کو اگر پڑھا جائے خاص طور پر، ویسے تو مشکلات کے حل کے لیے ہے، لیکن یہ جو مشکل اس وقت ہے یہ کووڈ کی جو اس وقت آئی ہوئی ہے، اس کے لیے علی الخصوص صحیفہ کاملہ کی 7ویں نمبر کی دعا یہ کافی مجرب بتائی گئی. اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی 3 اعمال بتائے. فرماتے ہیں کہ طبیبوں کی ہدایت اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے روزانہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں اور روزانہ صبح شام 7 بار آیت الکرسی العلی العظیم تک پڑھیں. 7 مرتبہ. تو بہرحال یہ 2 ہی اس کے اندر آ رہے ہیں، یعنی 3 عمل یہ ہوگا، ایک تو حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں اور 7 مرتبہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور صبح شام 7 بار آیت الکرسی یعنی 7 بار آیت الکرسی صبح، 7 بار آیت الکرسی شام کے وقت تلاوت کریں. تو فرماتے ہیں کہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بہت مجرب عمل ہے. اور آیت اللہ بہجت نے الگ سے بھی کچھ اس میں عمل بتائے ہیں جس کو جلدی سے ختم کرتے ہیں کہ وہ اگلا لیکچر بھی آپ کا ہونا ہے. فرماتے ہیں کہ یعنی امام حسین کی قبر کی مٹی اگر کہیں سے آپ کو مل جائے تو بہت معمولی سی مقدار زمزم میں ملا کر اس پر 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر مریض کو روزانہ اس کی کچھ نہ کچھ مقدار دی جائے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں بہت سے غریبوں کو صدقہ دیا جائے، خواہ رقم صدقے کی تھوڑی تھوڑی سب میں تقسیم کی جائے، لیکن بہت سے مریضوں کو
ایک خاتون تھی، ان کی میرے پاس اطلاع آئی تھی کہ بہو بہت زیادہ شدید بیمار تھی، یعنی تقریباً ان کی صحتیابی سے مایوسی تھے، لیکن ان کی ساس نے روزانہ کی بنیاد پر اتنا صدقہ کیا، اتنا لوگوں کو کھانا کھلایا، اتنا کہ یہاں تک کہ وہ یعنی جو اس سے مایوس تھی وہ مکمل صحتیاب ہو گئی. تو بہت سے غریبوں کو صدقہ دیا جائے، بہت سارے، کوشش کریں جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیا. بلکہ اکثر گاڑی میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ ایک آدھ دفعہ کے بعد آپ کہتے ہیں تو ختم ہو گئے، گاڑی میں اس طرح کا انتظام پیسے یا پرس اس میں رکھیں کہ جہاں کوئی آئے بس دے دیں، آپ اس کو دے دیں اور کثرت کے ساتھ صدقہ دیں. اچھا، اسی طرح سے مریض کی شفا یابی کے لیے فرماتے ہیں 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کی جائے، اور فرماتے ہیں اگر ممکن ہو تو مریض کو معصومین کی قبور پر لے جایا جائے. وہاں لے جانا ممکن نہ ہو تو اپنے وطن ہی میں مریض کا سینہ جس معصوم کی قبر کی سمت میں کیا جائے اسی معصوم کی زیارت پڑھی جائے. اور مریضی عیادت کے لیے جو شخص بھی جائے وہ مریض کی شفا کی نیت سے سورہ الحمد پڑھے. مریض کو مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام اس طرح سے سنائیں کہ وہ متاثر ہو جائے اور غمگین ہو کر گریہ کرنے لگے. شفا کی نیت سے مریض کے لیے کئی بار حدیث قصہ پڑھی جائے اور اس کی تلاوت کے وقت عود کی خوشبو بھی جلائی جائے. اور مریض کی شفا یابی کے لیے ایک جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے. اور نماز فجر کے بعد مریض یا اس کے رشتہ دار 2 رکعت نماز حاجت یعنی جو فجر کے طریقے پڑھی جاتی ہے اس کے پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ کہیں بحرمت الامام الکاظم علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو مریضوں کی شفا یابی کے لیے بہترین اعمال آیت اللہ بہجت نے بتائے ہیں، جو جہاں تک اس باتوں کو پیغام پہنچایا جائے، پھیلایا جائے، لوگ پریشان ہیں بیماریوں کے سلسلے میں اور دیگر امور کے سلسلے میں، تو یہ چیزیں ضرور ان کو بتائی جائیں.